I'm about 38 years old. I was born in a Hindu Brahmin family, born in England. السلام علیکم، میرا نام یوسف ہے اور میری عمر 38 سال ہے۔ میں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوا اور ہندو مذہب کے ساتھ ہی پلا بڑھا، مگر 16 سال کی عمر میں میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دراصل میرا اسلام کی طرف سفر اس وقت شروع ہوا جب میں 15 یا 16 سال کا تھا اور میرے چچا کا دیہانت ہو گیا۔ تو ہندو عقیدے کے مطابق ان کے مرنے کے بعد ان کی آخری رسومات بڑے بیٹے نے ادا کرنی ہوتی ہیں، اور چتا کو آگ بھی بڑے بیٹے نے ہی لگانی ہوتی ہے، اور میرے چچا کی 3 بیٹیاں ہی تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اپنے چچا کی یہ آخری رسومات مجھے ہی ادا کرنی تھیں۔ ہماری فیملی لندن میں رہتی تھی اور میرے چچا بنارس یعنی انڈیا میں رہتے تھے، اور ہم اپنے چچا کے انتم سنسکار کے لیے لندن سے بنارس گئے تھے۔ تو وہاں وہی سب کچھ ہوا جو آپ اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ ایک تالاب کے کنارے چتا کو آگ لگانے کا انتظام کیا گیا تھا، اس جگہ کو شمشان گھاٹ کہتے ہیں۔ وہاں پر ہی سب لوگ اپنی ساری آخری رسومات ادا کرتے ہیں، اور میں جب اپنے چچا کو اپنے سامنے جلتے اور ان کے جسم کو جل کر راکھ کا ڈھیر بنتے دیکھ رہا تھا تو میں ایک گہری سوچ میں تھا کہ انسان کیا ہے اور کیسے موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک 15-16 سال کے لڑکے کے ذہن پر اس سارے عمل نے کیا اثر چھوڑا ہوگا۔ میرا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی تو آخر ختم ہو جانی ہے اور لوگوں نے ہمیں جلا کر دریا میں بہا دینا ہے، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں میرا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں واپس لندن آ گیا، اور واپس آ کر میں نے بس صرف ایک ہی ٹاپک کو اسٹڈی کرنا تھا، اور وہ تھا مرنے کے بعد والی زندگی۔ تو ظاہری بات ہے کہ میں بطور ہندو سب سے پہلے اپنے ہی مذہب کا مطالعہ کرتا، اور میں نے کرما کے متعلق پڑھا اور پنرجنم کے بارے میں پڑھا، مگر میرے لیے یہ غیر تسلی بخش تھا اور اس عقیدے سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ دیگر مذاہب کو بھی پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ دوسرے مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے یہودیت اور عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا، اور یہ سب بھی اچھے مذاہب ہیں اور ان کا مقصد بھی انسان کا تعلق خدا سے جوڑنا ہے، مگر ان کا مطالعہ مجھے اس قدر متاثر نہ کر سکا کہ میں ان کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچتا۔ اس سب کے بعد میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور اسلام اس فہرست میں سب سے آخر میں اس لیے آتا تھا کیونکہ میں اسلام کو دل سے اچھا مذہب نہیں سمجھتا تھا، اور اس کی وجہ وہی سارا پروپیگنڈا ہے جو کہ اسلام کے مخالف کیا جاتا ہے، اور یہ انسانیت کے قاتل ہیں، عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں وغیرہ۔ بہرحال جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو میرے لیے یہ بات بہت ہی شاکنگ تھی کہ اسلام بالکل ویسا مذہب نہیں تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ اسلام باقی تمام مذاہب سے بالکل مختلف تھا۔ یہ صرف ایک عرب خطے کا دین نہیں تھا کہ جو 1400 سال پہلے آیا اور اسی وقت کے لوگوں کے لیے تھا، نہ ہی اس میں کچھ کہانیاں اور قصے تھے کہ راون آیا اور سیتا کو اٹھا کر لے گیا وغیرہ وغیرہ، اور نہ ہی یہ یہودیت کی طرح ایک نسل کے گرد گھومتا ہے کہ جو اسی ایک نسل سے پیدا ہوا صرف وہی بہت اعلیٰ ہے اور باقی سارے گھٹیا ہیں۔ نہ ہی یہ عیسائیت کی طرح یسوع مسیح کے گرد گھومتا ہے کہ وہ آئے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ قربان ہو گئے اور بس ختم، اب سب عیسائی آزاد ہیں، وہ کچھ بھی کریں، ان کے سب گناہ معاف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ اسلام بھی بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے، مگر اسلام کا سارا فوکس عمل پر ہے۔ اسلام ایک بہت ہی وسیع پیغام دیتا ہے۔ اسلام عمل پر زور دیتا ہے۔ آپ نے اچھے اعمال کرنے ہیں اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لیے۔ اسلام میں نہ تو آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی، نہ ہی آپ کی بخشش کسی رنگ نسل کی وجہ سے ہوگی، نہ ہی اس لیے کہ آپ کے لیے آپ کے نبی بہت کچھ کر گیا ہے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کے متعلق ہوگا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، مگر جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں ایک پوری صورت حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے، اس میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بتاتا ہے
کہ جب سے کائنات بنی ہے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، تب سے ہم مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے نبی بھیجتے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور میرے لیے یہ ساری معلومات بہت ہی حیران کن تھیں، اور یہ سب کچھ جان کر اچانک مجھے لگا کہ واو، یہ تو بہت ہی زبردست دین ہے۔ یعنی میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ اسلام دنیا میں تنہا کھڑا کوئی اکیلا دین نہیں تھا ہندو مذہب کی طرح، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور اللہ نے دنیا میں نبی بھیجنے شروع کیے ہیں، جن کی وجہ سے عیسائیت، یہودیت اور دوسرے مذاہب ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ واقعی میرا دل اس بات کا قائل ہو رہا تھا کہ خدا کی ذات ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے بندوں کو تنہا نہ چھوڑے اور ان کے لیے ہمیشہ ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھے۔ تو میں اس وقت ایک ٹین ایج کا لڑکا ہی تھا، اور مجھے ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو مجھے اسلام کے متعلق مزید رہنمائی فراہم کرے۔ مگر اس کا آغاز پہل بحث مباحثے سے ہوا، اور میرے اسکول میں کچھ مسلمان لڑکے تھے جن سے میں اکثر اسلام کے ٹاپک پر بحث کرتا تھا، اور چونکہ میں بحث کرنے کے معاملے میں بہت ہی ماہر تھا، اس لیے میں اکثر اپنے مسلم دوستوں کو بحث میں ناکام بھی کر دیتا تھا۔ مگر جب میں گھر جا کر ساری چیزوں کو گہرائی سے دیکھتا تو مجھے یہی لگتا کہ میں ہی غلط ہوں اور وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ پھر میری زندگی یوں بدلنے لگی کہ میں جتنا زیادہ اسلام کے متعلق بحث کرتا، اتنا ہی زیادہ اسلام کھل کر میرے سامنے آتا، اور آہستہ آہستہ میرے سامنے واضح ہوتا رہا۔ اور اس میں بہت اہم کردار میری ٹیچر نے بھی ادا کیا تھا، جو کہ خود پیدائشی مسلمان نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس وقت میرا مقصد ہرگز اسلام کو بطور مذہب اختیار کرنا نہیں تھا، مگر میں جتنا زیادہ اسلام کا مطالعہ کرتا گیا، میں اس بات کا قائل ہوتا گیا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اور مجھے 7 مہینے لگے، اور ان 7 مہینوں میں کم سے کم میں اس بات پر قائل ہو چکا تھا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے لیے فوری طور پر مذہب بدلنا ممکن نہیں تھا، اور مجھے یہ ناممکن لگتا تھا کہ ایک ہندو براہمن فیملی سے پیدا ہونے والا لڑکا ایسے مسلمان ہو جائے تو اس کے ارد گرد کے ہندوؤں کی جانب سے کیا رد عمل آئے گا۔ اس لیے میرا اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ بات سوچ کر کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا کیا جواب دوں گا، مجھے اپنا اسلام قبول کرنا ناممکن لگتا تھا۔ اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہندو اس معاملے میں کس قدر کنزرویٹو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو کہ میری فیملی کا تھا۔ میرے لیے تو قطعی ناممکن تھا۔ پھر آپ سوچیں کہ جب آپ کو ہندو معاشرے میں براہمن ہونے کی وجہ سے عزت بھی ملتی ہو، آپ کو پیسے اور کسی چیز کی تنگی بھی نہ ہو، آپ کے پاس وہ سب کچھ ہو جس کی کوئی بھی شخص زندگی میں تمنا کرتا ہے، تو پھر آپ اپنا مذہب کیوں تبدیل کریں گے؟ اور اپنی فیملی کی طرف سے آنے والے اس سوال کو سوچ کر ہی میری ہمت ختم ہو جاتی تھی کہ آخر تمہیں کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ بس یہی وہ سوال تھا جو میں دماغ میں سوچتا، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہی سوچ مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ پھر میری ملاقات اپنے ہی خاندان کے ایک فرد سے ہوئی جنہوں نے 2 سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ہماری ساری فیملی کا رویہ ان کے ساتھ بہت خراب رہا تھا، اور تقریباً سب ہی ان سے ناراض تھے، مگر میں ان سے اب اکثر ملنے لگا تھا، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ مجھے اپنی فیملی کے رد عمل سے خوف آتا ہے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری کتنی زندگی باقی ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ وہ کام کر گزرو جسے تم ٹھیک سمجھتے ہو، اور اس چیز کو چھوڑ دو جسے تم غلط سمجھتے ہو۔ اور بس اس کے بعد میں نے اسلام کا باقاعدہ اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، اور اپنی پوری فیملی کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو میری فیملی کا پہلا رد عمل یہی تھا کہ کیوں؟ کچھ کا خیال تھا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ افیئر میں ہوں اور میں لڑکی کی وجہ سے مذہب بدل رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ نشہ کرنے لگ گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ غرض ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر میرے اسلام قبول کرنے پر تبصرہ کیا۔ دراصل وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ مجھے 16 سال کی عمر میں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
شروع میں میں نے کوشش کی کہ اسلام کی وہ سچائی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر بھی کچھ جوشیلی ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سمجھا کہ آپ کسی پر زبردستی دین مسلط نہیں کر سکتے۔ مگر اب اتنے سالوں کے دوران میرے تعلقات میری فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور میں جب بھی اپنے والدین سے ملنے جاتا ہوں، امی میرے پسند کے کھانے بناتی ہیں، اور میرے والد صاحب بھی یوٹیوب پر مختلف اسلامی اسکالرز کو سنتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ میرے والدین کو بھی اسلام کی ہدایت دے۔ اور میں آخر میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے میں نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہو، بلکہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی میرا گھر تھا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔